بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ آج ہماری تراویح کی نماز میں 25 پارے پورے ہو گئے۔ سورہ زخرف کی یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی فضیلت بیان کی تھی۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں کچھ لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہر مسجد کے اندر جہاں بھی پہلا روزہ ٹیوزڈے کو ہوا وہ سب حضرات آج اعتکاف ان کا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی کچھ بھائیوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو پوری ٹوٹنگ پورے عالم پورے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت و ہدایت کا ذریعہ بنائے، بلکہ ان کے بیٹھنے کو پورے لندن کے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو میں 2-4 باتیں کرنا ہے، ہمارے اعتکاف والے بھائیوں کو بھی کہنا ہے اور جو اعتکاف میں نہیں ہے ساتھ میں ان کو بھی شامل کر لینا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اعتکاف کے لیے، تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ صحیح استعمال کرنے کا وقت یہ ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے تو آپ سو جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے، جب نیند آتی ہے سو جاؤ۔ لیکن جو اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں کہ اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک آدمی ادھر بیٹھا، 2 آدمی 5 آدمی وہاں بیٹھے، 10 آدمی وہاں بیٹھے، پھر باتیں شروع کر دی، پھر باتیں کرتے 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 دنیائی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے یار یہ کپڑا کس نے کا لایا تھے، کہاں سے لیا ہے، یہ فلاں جگہ سے لیا تھا، یہ میں تو آپ نے بہت مہنگا لیا ہے، میں تو اس سے سستا لایا۔ ارے 10 کی کوالٹی دیکھو، پھر کوئی شروع کر دے گا یہ مٹھائی کیسا آئی ہے، یہ امبالا کے پاس آئے، اب شروع ہو گیا دنیا کی باتیں۔ اس طرح پھر کیا پھر یہاں سے باتیں کرتے کرتے یہاں تک نہیں ہوتا ہے، پھر باتیں کرتے 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 یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر وہ فلاں حاجی صاحب بڑے اچھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جہاں مگر آیا لیکن آیا تو پھر گاڑی پٹری پر سے ہٹ گئی۔ ہاں حاجی صاحب تو بہت اچھے مگر ان کی یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا، یہ غیبت شروع ہو گئی۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت دعا فرمایا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ دعا کریں گے، گناہ کیا ہو گیا تم سے؟ اللہ والے پوچھتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں ان کی صحیح تعلیم کی جائے، ان کی تربیت کیا جائے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، کہ بہت بڑا گناہ ہے، تم نے کالا منہ کرا لی، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تم نے یہ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے تو میں سمجھا کہ تم کسی کی غیبت کر آئے ہو۔ تو علماء نے لکھا کہ الغیبت اشد من الزنا، اگر کوئی مسجد میں زنا کرے تو آدمی کیا سب دوڑیں گے ڈنڈے لے کر مارنے کے لیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں نے 2 رمضان گزارے ہیں، ایک شعبان گزارا ہے، ایک شوال گزارا ہے۔ حضرت شیخ کہتے تھے میرے پیاروں کچھ کر لو، میرے پیاروں کچھ کر لو، کھانے پینے کا کوئی منع نہیں ہے، جو کرنا ہو کرو، سو جاؤ لیکن باتیں مت کرو۔ ایک ٹکڑیاں بیٹھی دکڑیاں وہاں بیٹھی، بہت سخت وہ جو باتیں کرتا تھا شیخ ان کو کبھی کبھی خانقاہ سے نکال بھی دیتے تھے، تو اتنی سختی تھی، باتیں کرنے کی پابندی تھی، باتیں مت کرو۔ تو ہم نے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر بار کو سب کچھ چھوڑ کر تیرے در میں آ کر رکھے اللہ تعالیٰ اب اس وقت تک ہم ہٹیں گے نہیں، ہم تیرے آگے ڈیرے ڈال دیے جب تک تمہیں معاف نہ کر دے گا۔ تو اتنی اچھی نیت لے کر ہم آئے ہیں، یہ سب کے لیے سبق، خالی اعتکاف والوں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے سبق کہ بھائی ہم اب یہ آخری اشرا ہے،
آخری عشر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات بڑھ جاتے تھے، آپ ازار کو کس لیتے تھے، مطلب یہ ہے بالکل تیار ہو جاتے تھے اور بہت اہتمام کر بات فرماتے. آج جیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، حضور نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو آج 21 ہے، 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں ہیں. تو آج پہلی رات تو شروع بھی ہوگا اس کا. تو بھائی اس کا اہتمام کرے کہ ہم کیا کریں، زیادہ وقت ہمارا جو ہے ذکر اذکار میں گزاریں. کریں گے یا جو اعتکاف میں وہ بھی کریں گے، اور جو اعتکاف میں نہیں وہ بھی کریں گے. ہم زیادہ وقت ہمارے آخری عشر میں ذکر قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ ہے نا، اس سے مراد ہے مفسرین نے کہ اللہ کی آیتوں کا اعراض کرنا، یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو سنا کر دینا، انسنی کر دینا. اور ایک یہ کہ ذکر سے مراد حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، اور ایک ذکر سے مراد جو ہے قرآن کریم کی تلاوت. تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ زیادہ کریں، ہم تلاوت کریں، چلتے پھرتے ذکر اٹھ کر اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے ذکر ہے اس کو کرتے رہیں. تو اس کو ذکر کا ہم اہتمام کر. ہمارا حضرت مولانا ارشد احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو توجہ سے سنیں، بہت اچھی بات آئی. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا نام اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ اللہ کا نام کتنی غفلت سے لیا جائے لیکن اثر کیے بغیر نہیں رہتا. آپ تصویر پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا دماغ کہاں گیا، لیکن اللہ کا نام تو لیا نا. ہم نے غافل کہیں دماغ میں ہے لیکن زبان سے تو اللہ کا ذکر لکھا نا. تو اللہ کا نام کتنی غفلت سے لیا جائے، دل پر غفلت کا لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اثر بغیر رہتا نہیں. میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، والد ماجد جو ہے کبھی کبھی ہم کو چھوٹے چھوٹے ایسے قصے سنا کرتے تھے. اور بعض قصے تو ایسے بھی ہوتے تھے جو قصے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، حقیقت میں قصے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک مثالیں ہوتی ہے. اور وہ قصے جو ہے مثال دینے کے لیے ہوتے تھے. تو ایک قصہ ہمیں سنا کرتے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ آپ نے نام سنا ہے، ایک تھا رستم پہلوان، نام سنا؟ رستم پہلوان بہت مشہور تھا. اب اتنا مشہور تھا کہ جس شہر کے اندر، جس ملکوں کے اندر ایسا پہلوان ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ رستم پاکستان، رستم ہند، رستم انگلینڈ. یہ سنا کہ نہیں؟ بہت مشہور ہے یہ. تو رستم اپنے زمانے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر بہت بڑا پہلوان تھا، اچھے اچھے کو پچھاڑ دیتا تھا. اس کے زمانے میں ایک اور پہلوان تھا، اس کا نمبر 2 نمبر تھا، اس کا رستم کا شاگرد تھا، 2 نمبر تھا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ دوسرا جو شاگرد تھا اس کا نمبر 2 والا، وہ اس کے پاس رستم کے پاس ایک گھوڑا تھا بہت تیز، بجلی گھوڑا تھا اس کا، بہت تیز گھوڑا. تو وہ 2 نمبر والا، آپ نیند میں تو نہیں ہے نا، 2 نمبر والا پہلوان جو ہے نا وہ اس کے گھوڑے کو چرانے کے لیے اس کے استبل میں گیا. سمجھا نا، استبل جانتے ہیں نا جہاں گھوڑے باندھتے ہیں. اب اتفاق سے ایسی بات ہے کہ اندھیرا تھا نا، لیکن اتفاق ایسی بات ہے کہ رستم بھی استبل میں تھا. جب وہ چرانے آیا نا تو وہ بھی وہیں تھا، دونوں کی گتھم گتی ہوئی. اندھیرے میں دکھا نہیں اس نے بھی کہ یہ کون ہے. وہ جو 2 نمبر کا جو تھا نا پہلوان، اس نے رستم کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. رستم بہت اچانک تھا، اس نے اپنے آواز بدل کہا رستم رستم رستم. جیسا رستم رستم کہا نا، وہ سینے پر سے اٹھ کر بھاگا دم دبا کر. یہ والد صاحب نے قصہ سنایا تھا، میں نے اسی پر والد صاحب کو کہا کہ یہ میں قصہ سناؤں گا اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت کرے. دیکھو آج یاد آ گئے. تو جب رستم کا نام لینے سے ایک پہلوان جو ہے دوسرے پہلوان کے سینے پر چڑھا ہوا، اس کے نام لینے سے اٹھ کر بھاگ سکتا ہے، تو اللہ کا نام لینے سے دل پر اثر نہیں ہوگا؟ دل پر بھی اثر ہوگا. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. ایک صاحب تھے نا اللہ والے، وہ کچھ وظیفے بتا دیں. کبھی کبھی ہمارے پاس بھی بہت سے کیس آتے ہیں، ہم یہ پریشان بھائی میرے لڑکی کا رشتہ نہیں آتا تھا، اس کو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے 3 نام پڑھا کرو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا جامع ہو. کوئی آدمی کیس چل رہا بہت پریشان ہے، ہم اس کو یا سبو ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، یہ اللہ کے نام پڑھا کرو. کوئی آدمی پوچھتا ہے بھائی کاروبار میں برکت نہیں، ہم کہتے ہیں یا رزاق کو پڑھا کرو، یا اس کو ہم کبھی پڑھاتے ہیں ایسا کرو تم، یا
وہاب و حبلی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ ذکر اس میں کل پرسوں میرا 5 سورتیں پڑھا کرو اور 6 بسم اللہ پڑھا کرو، تو وہ اللہ والے بتا رہے تھے اپنے مریدین کو یہ پڑھو پڑھتے۔ ایک آدمی وہ جا رہا تھا، اس کا دماغ کچھ ہے نا انگریزی ٹائپ کا تھا، وہ سب کو بتا رہا تھا، تو وہ کہتا ہے یہ بابا کی کیا بات سنتے ہیں، تو سب ایسے لگا دے رہے ہیں گپ، کسی کا نام کا کوئی اثر وثر ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کو تو یہ سب بات کہیں تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ والے کو بھی غصہ آیا، انہوں نے غصے میں کہا ارے میری بات سنو، یہ گدھے کی بات مت سنو۔ کیا کہا؟ میری بات سنو یا گدھے کی بات مت سنو۔ اب وہ جو اعتراض کرتا تھا نا اس کا بی پی ایک دم اوپر ہو گیا، ایک دم غصے میں آ گیا۔ ظاہر بات ہے میرا سوال کا جواب تو دیا نہیں، بدیا مجھے کیا کیوں کہتے ہو، گدھا کہتے ہو۔ جب ٹھنڈا ہو گیا اس نے کہا تمہارا بی پی اتنا لمبا کیوں ہوا تھا، میں نے تو گدھے کا نام لیا تھا، گدھے کے نام سے تمہارا بی پی اتنا اوپر ہو گیا تو کیا اللہ کے نام سے نہیں ہوگا؟ اس کے سوال کا جواب بھی اس کو دے دیا۔ تو میں آج اب سب سے کہتا ہوں دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، چھوٹا ذکر ہے، 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی آدمی بہت بیزی ہے تو یہ کرے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر بہت بیزی ہے نا اور یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 30۔ 5 نماز میں کتنے ہوں گے جی؟ 150، 150 ہوں گے۔ اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں گے کتنے ہوں گے؟ 250 ہے۔ اب 250 ایک نیکی کا بدلہ کم از کم کتنا؟ 10۔ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو آپ کو 10 نیکی مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، برابر ہے؟ اب آپ کے 250 نیکی مل گئی اور 250 گناہ معاف ہو گئی۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کے روزانہ 250 گناہ ہو، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے تو 2500 سے زیادہ ہو جاتے ہوں گے، ہمارے خیال بھی پتہ نہیں کیا کرنا۔ تو میں یہ ان لوگوں کو بتاؤں جو سنو میری بات پر، وسیم صاحب ابھی توجہ سنو میری بات، میں اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں، اس کی طرف توجہ مت آپ دیتے رہنا۔ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی بہت بیزی ہو اور جو بہت لیزی ہو اس کے لیے بہت ایزی ہے۔ سبحان اللہ دیکھو، جو آدمی بہت بیزی ہو، اب کہتے ہیں آئی ایم ویری بیزی، جو بہت بیزی ہو اور بہت لیزی ہو اس کے لیے بہت ایزی ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ 150 ہو جائیں گے۔ اور سونے سے پہلے بھی ایک تسبیح پڑھنا ہے، پھر بھی یہ لوگ پڑھتے نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ایزی ہے، نہیں کہ سوتے وقت تو شیطان وہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے اس کو سلا دیتا ہے۔ اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے نا، نماز کے اندر بیٹھتے ہیں نا، نماز میں کوئی کام یاد آ جاتا ہے تو جیسے سلام پھر امام نے اٹھ کے 1 2 3 4 5۔ اور اب تو کیا ہے بہت آسان ہے، سب کے ہاتھ میں فون ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ نے میسج دیکھا تو کوئی ایک مطلب مدینہ طیبہ منورہ میں تراویح پڑھا تھا، میرے بازو میں ایک بیٹھا تھا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا فوراً اس نے میسج دیکھا۔ جب میسج دیکھا کچھ میسج آیا تو 9 2 11، وہ دعا بھی نہیں کرتا ہے، درود شریف تو 10 مرتبہ پڑھنا دور ہے، بھاگ گیا، پھر کچھ چکر ہو گئے۔ تو اتنا معمولی ہے، اتنا معمولی، جو بہت لیزی ہو اس کے لیے بہت ایزی ہے، وہ بھی کرنے کے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی اشارہ ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، اب بات کو ختم کر دو، تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضور نے فرمایا اس کے اور موت کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت ہی درمیان میں ہے، موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، لیکن اہتمام کرے مجھے پڑھنا ہی ہے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ہماری مجلس میں بیٹھنے والے زیادہ حضرات نہیں ہیں لیکن توجہ سننے والے ہیں، ایک نے بھی عمل کیا تو معلوم نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، ہو سکا آج کی شب قدر ہو اور اللہ تعالیٰ کسی ایک کے دماغ میں اتر گیا، اس نے یہ عہد کیا نہیں، یہ تو بہت آسان عمل ہے، بہت ایزی بھی ہے، لیزی والے کے لیے بھی ایزی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آج سے اس پر عمل کروں گا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ
ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔